بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ قرآن شریف کا 7واں پارہ کا ہندی ترجمہ پڑھیں گے۔ 1 سے لے کر 6 پارہ تک کا ہندی ترجمہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو چکا ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہیں۔ وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ مان لیں، جبکہ اس کتاب کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک اور بھلے لوگوں میں شامل کرے۔ ان کی اس بات کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسے جنتیں دی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بدلہ ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے حقدار ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے آگے نہ بڑھو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال اور پاک روزی اللہ نے تم کو دی ہے اسے کھاؤ پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تم لوگ جو بیکار کی قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ پکڑ نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تمہاری پکڑ کرے گا۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ درمیانی درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ یعنی پراشچت ہے، جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اس طرح اللہ اپنے احکام یعنی آدیش تمہارے لیے واضح کرتا ہے، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے بیچ دشمنی اور بغض و حسد ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم نہیں مانا تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی پکڑ نہ ہوگی، بشرطے کہ وہ آگے ان چیزوں سے بچتے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر جمے رہیں اور اچھے کام کریں۔ پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں اور جو اللہ کا حکم ہو اسے مانیں۔ پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے نیک رویہ اپنائیں، اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور بھالوں کے نشانوں پر ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ پھر جس نے اس ڈراوے کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد کو پار کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جانور اس نے مارا ہو اس کی برابر ایک جانور اس مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے 2 انصاف پسند آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں کچھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اس کے برابر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے حرکت کو دہرایا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو، اور قافلے کے لیے جادیرہ سفر کا سامان بھی بنا سکتے ہو۔ البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے، تو بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ اللہ نے محترم گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور حرام مہینوں اور قربانی کے جانور اور کلادوں کو بھی اس کام میں مددگار بنا دیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی سب حالت سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ خبردار ہو جاؤ،
اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت معاف کرنے والا اور رحم بھی کرنے والا ہے۔ رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال برابر نہیں ہیں، چاہے ناپاک کی بہتات تمہیں کتنی بھی لبھانے والی ہو۔ تو اے لوگوں جو عقل رکھتے ہو، اللہ کے نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے کہ جب کہ قرآن اتر رہا ہے تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ معاف کرنے والا بردبار اور سہنشیل ہے۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی طرح کے سوال کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی کی باتوں کی وجہ سے کفر میں پڑ گئے۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا، نہ سائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر کفر کرنے والے یہ لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے اندھ وشواسوں اور وہموں کو مان رہے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے، اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے، چاہے وہ کچھ نہ جانتے ہو اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا۔ اگر تم خود سیدھے راستے پر ہو، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے گواہی کا طریقہ یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 انصاف پسند آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے بدلے گواہی بیچنے والے نہیں ہیں، اور چاہے کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں ہیں، اور خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گنہگاروں میں گنے جائیں گے۔ لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنی گواہوں کو اپنے آپ کو گناہ میں ڈال لیا ہے، تو پھر ان کی جگہ 2 اور آدمی جو ان کے مقابلے میں گواہی دینے کے لیے زیادہ قابل ہوں، ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کا حق مارا گیا ہے، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ صحیح ہے، اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی۔ اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، یا کم سے کم اس بات ہی کے خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسرے قسموں سے کہیں ان کا رد نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ جس دن اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی سب چھپی حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ کہے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو دی تھی۔ میں نے پاک روح سے تیری مدد کی، تو پالنے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا، اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ تو پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا۔ تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا، اور جو لوگ ان میں سے حق کا انکار کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا۔ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور گواہ رہو کہ ہم مسلم فرما بردار ہیں۔ حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے جب حواریوں نے کہا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک دسترخوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان سے کھانا کھائیں جو ہمارے دل مطمئن ہو، اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا وہ سچ ہے، اور ہم اس پر گواہ ہوں۔
اس پر مریم کے بیٹے عیسیٰ نے دعا کی، خدایا ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع ٹھہرے، اور میری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو روزی دے اور تو بہترین روزی دینے والا ہے۔ اللہ نے جواب دیا، میں اس کو تم پر اتارنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ مطلب یہ کہ جب ان احسانوں کو یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں کہے گا کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جسے کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور معلوم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ آپ تو ساری چھپی حقیقتوں کو جاننے والے ہیں۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ میں اسی وقت تک ان کا نگراں تھا جب تک کہ میں ان کے بیچ تھا۔ جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگراں تھے۔ آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگراں ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور حکمت والے ہیں۔ تو اللہ کہے گا، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کی ان کی سچائی فائدہ دیتی ہے۔ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے یہی بڑی کامیابی ہے۔ زمین اور آسمانوں اور تمام موجود چیزوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورہ نعم۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور اندھیرے پیدا کیے۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے حق کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، دوسروں کو اپنے رب کا ہم سفر یعنی سمکش ٹھہرا رہے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جس اس کے یہاں طے شدہ ہے، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو۔ وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا ہے تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے، بہت ہی جلد اس کی بارے میں کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی ایسے قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دورہ رہا ہے؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا ہے۔ ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دی، مگر جب انہوں نے نعمتوں پر ناشکری سے کام لیا تو آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کے بدلے میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔ اے پیغمبر، ہم تمہارے اوپر کاغذ میں لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی لکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم فرشتوں کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے، اور اس طرح انہیں اسی شک میں ڈالتے جس میں اب یہ پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے رحم اور کرم کا رویہ اپنے اوپر لازم کر لیا، اسی لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا۔ قیامت کے دن وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ یہ بالکل ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کوئی شک نہیں، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں ڈال لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے فرما برداروں کے ساتھ سر جھکا دوں، اور تاکید کی گئی کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے تو
تو کسی بھی حال میں مشرک میں شامل نہ ہو۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن سے جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی طرح کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ کسی کو بھلائی سے فائدہ پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر مکمل اختیار رکھتا ہے اور سوجھ بوجھ والا اور باخبر ہے۔ ان سے پوچھو کہ کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف ہی وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو خبردار کر دوں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی گواہی ہرگز نہیں دے سکتا۔ کہو خدا تو وہی ایک ہے، میں اس شرک سے بالکل بیزار ہوں جس میں تم پڑے ہوئے ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح بغیر کسی شک شبہ کے پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کی پہچاننے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ اور اس آدمی سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گڑھیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری باتیں سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے، سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے۔ وہ چاہے کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں اور تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک پرانی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں۔ وہ اس حق بات کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ اصل میں وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں، اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ حقیقت میں یہ بات وہ صرف اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں پچھلی زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں جس سے انہیں منع کیا گیا۔ وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے کہ ہاں ہے اے ہمارے رب، یہ حقیقت ہی ہے۔ وہ کہے گا اچھا تو اب اپنے حقیقت کے انکار کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی خبر کو جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہ لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی کوتاہی ہوئی، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنے پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو نقصان اٹھانے سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ اے نبی ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اصل میں اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس جھٹلانے پر اور ان تکلیفوں پر جو انہیں پہنچائی گئی انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ انہوں نے ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبر تمہیں پہنچ ہی چکی ہے۔ پھر بھی اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو
یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، اس لیے نادان مت بنو۔ حق کی دعوت پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں۔ رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا، پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندوں کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کی پرجاتیاں ہیں۔ ہم نے ان کی تقدیر کے لکھے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں۔ مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے۔ ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصیبتوں اور پریشانیوں میں ڈال دیا تاکہ وہ عاجزی ونمرتا کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ اس لیے جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں انہوں نے عاجزی اپنائی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے۔ شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے اس طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب یہ حال یہ تھا کہ وہ ہر بھلائی سے مایوس تھے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف کی ہے سارے جہاں کے رب اللہ کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ اے نبی ان سے کہو کہ کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر اللہ تمہاری دیکھنے اور سننے کی طاقت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا اور کون سے خدا ہے جو یہ طاقتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہے؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں۔ کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور برے کردار والوں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لے اور اپنے رویے کو سدھار لے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کے بدلے میں سزا بھگت رہے ہوں گے۔ اے نبی ان سے کہو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر اتاری جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اے نبی تم اس وحی کے علم کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات پر کا ڈر رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا طاقتور نہ ہوگا جو ان کا حامی اور مددگار ہوگا یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس نصیحت سے خبردار ہو کر وہ خدا ترسی کا رویہ اختیار کر لیں۔ جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو۔ ان کے حساب سے جس چیز کا بھار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب سے کسی چیز کا بھار تم پر نہیں، اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں گنے جاؤ گے۔ اصل میں ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے کچھ کو کچھ کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہم نے درمیان اللہ کی مہربانی اور کرم ہے؟ ہاں کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو اس سے زیادہ نہیں جانتا ہے؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان سے کہو کہ تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم اور کرم کا رویہ اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، یہ ان کا رحم اور کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کوئی برائی کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کرے اور سدھار کر لے تو وہ اسے معاف کر دے گا اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ اے نبی ان سے کہو کہ تم لوگ
اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ کہو میں تمہاری خواہش کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، سیدھا راستہ پانے والوں میں سے نہ رہا۔ کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا، اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہی ہے، وہی حق بات بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو اور میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے اور ظالموں کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ خشکی تھل اور تری جل میں جو کچھ ہے سب وہ جانتا ہے۔ پیڑ سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے اندھیرے پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس کو وہ نہ جانتا ہو۔ خشک اور تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ خشکی تھل اور تری جل میں جو کچھ ہے سب کو وہ جانتا ہے۔ پیڑ سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے اندھیرے پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس کو وہ نہ جانتا ہو۔ خشک اور تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہی ہے جو رات کو تمہارے روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے دن وہ تمہیں اسی کاروبار کی دنیا میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو۔ آخرکار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اپنے بندوں پر وہ قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں کچھ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے لیے کہ سارے اختیارات اسی کو حاصل ہے اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے نبی ان سے پوچھو، ریگستان اور سمندر کے اندھیرے میں کون تمہیں خطروں سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر چپ کے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم تمہارا ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ کہو وہ اس کی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں گروہ میں بانٹ کر ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار الگ الگ طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں۔ ہر خبر کے سامنے آنے کا ایک وقت مقرر ہے، نکٹ ہی تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور اے نبی جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیتوں پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس بات چیت کو چھوڑ کر دوسروں کی باتوں میں لگ جائے، اور اگر کبھی شیطان انہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ ان کے حساب سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے۔ ہاں مگر اس قرآن کو سن کر نصیحت اور خبردار کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کی وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اسی حالت میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی اور مددگار اور کوئی سفارش اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا بھی چاہے تو وہ اس سے قبول نہ کی جائے گی، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنے کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو تو اپنے حق کے انکار کے بدلے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اے نبی ان سے پوچھو کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو نہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان، جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے؟ تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جس سے شیطان نے ریگستان میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و پریشان پھر رہا ہو، جبکہ حال یہ ہے کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھا راستہ موجود ہے۔ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اسی کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ کائنات کے مالکوں کے آگے فرمانبرداری کے ساتھ سر جھکا دو۔ نماز قائم کرو اور اس کی طرف نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو
بامقصد پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر یعنی پرلے ہو جائے، اس دن ہو جائے گا، اس کا فرمان بالکل حق ہے۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن بادشاہی اسی کی ہوگی۔ وہ چھپی اور کھلی ہر چیز کا جاننے والا اور سوجھ بوجھ رکھنے والا اور باخبر ہے۔ ابراہیم کا واقعہ یاد کرو، جب کہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب رات اس پر چھا گئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں چاہنے والا نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، اور مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم صاحب پکار اٹھائے، میری قوم کے لوگوں، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو یکسو ایکاگر ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا، کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں، جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی کرنے میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نہیں اتاری ہے۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا حقدار ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے، اور سیدھے راستے پر وہی جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ یہ تھی ہماری وہ حجت ترک جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں، اور حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت سوجھ بوجھ والا اور علم رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسے اولاد دی، اور ہر ایک کو سیدھی راہ دکھائی، وہی سیدھی راہ جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت بخشی۔ اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو راہ دکھائی، ہر ایک ان میں سے نیک تھا۔ اسی خاندان سے اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط کو راستہ دکھایا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی۔ اسی کے ساتھ ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہت سے ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان سب کیا کرائے برباد ہو جاتا۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی، اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس کے انکاری نہیں ہیں۔ اے نبی، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پائے ہوئے تھے، انہی کے راستے پر تم چلو، اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ اور ہدایت کے کام پر تم میں سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر انسان پر کچھ نہیں اتارا۔ ان سے پوچھو کہ پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا تو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو یا کچھ چھپاتے ہو، اور اس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا نہ تمہارے باپ دادا کو۔ آخر اس کو اتارنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ۔ پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے، بڑی خیر و برکت والی، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے اتاری گئی کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کو اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو خبردار کرو۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اچھا ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور اس شخص سے بڑا ظالم اور
کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گڑھے یا کہے کہ مجھے پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی اتاری نہ گئی ہو، یا جو اللہ کی اتاری ہوئی چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز اتار کر کے دکھاؤں گا۔ کاش تم ظالموں کو اس حال میں دیکھو سکو کہ جب کہ وہ موت کی تکلیف میں ڈبکیاں کھا رہے تھے اور فرشتے ہاتھ بڑھا کر کہہ رہے تھے کہ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کے بدلے میں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اسی کی آیتوں کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ اور اللہ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تنے تنہا دنیا میں ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار اکیلا پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے، وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم دعویٰ کر رکھتے تھے۔ دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وہی مردوں کو زندہ سے نکالتا ہے، یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہکے چلے جا رہے ہو؟ رات کے پردے کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اور اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اسی نے چاند اور سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کا حساب مقرر کیا، یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے پیمانے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو ریگستان اور سمندر کے اندھیاروں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات ونسپتیاں اگائیں، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور پیڑ پیدا کیے، پھر ان سے تہ پر تہ چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے گاھوں سے پھلے ہوئے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑے تھے، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، پھر ہر ایک کی خصوصیتیں الگ الگ بھی ہیں۔ یہ پیڑ جب پھلتے ہیں تو ان کے پھل آنے اور ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ ان کو پیدا کرنے والا ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیا، حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمان اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کا کوئی جیون ساتھی ہی نہیں؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، تو تم اسی کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک، سوچم درشی اور باخبر ہے۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھ کھول دینے والی روشنی آ گئی ہے، اب جو آنکھوں سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا، میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ اس طرح ہم اپنی آیتوں کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کس چیز سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر حقیقت کی روشنی روشن کر دے۔ اے نبی اس وحی کی پیروی کیجیے جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے اتری ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اور ان مشرکوں کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو وہ خود ایسا انتظام کر سکتا تھا کہ لوگ شرک نہ کرتے، تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا، اور نہ ان پر حوالدار ہو۔ اور اے ایمان لانے والے، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کے بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے۔ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے نبی ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہے، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے، اگر تم نشانیاں آ بھی جائے تو یہ ایمان لانے والے نہیں۔ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی بار اس پر ایمان نہیں لائے تھے، ہم انہیں ان کی سرکشی میں ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔